اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. سبحان اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون. سبحان اللہ. ولا يحصي نعماءه العادون. بے شک. ولا يؤدي حقه المجتهدون. وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. سبحان اللہ. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. إنما بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليات حجة الحسن صلوات عليه وعلى آبائه في هذا الإسلام وفي كل إسلام وليا وعاذبا وقائدا وناصرا ودليلا وحيدا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقية الله صاحب الزمان جل الله تعالى فرجه الشریف کے ظہور میں تعجیل. امام کی سلامتی مولا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عبادتوں کی قبولیت، گناہوں کی بخشش، بیماروں کی شفا یابی کے لیے اپنی اپنی حاجات محمد و آل محمد کے وسیلے سے خدائے بزرگ کی خدمت میں حاضر کرنے کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اتنی آوازیں اتنی آپ تک پہنچا سکتے ہیں. بلند صلوات پڑھ دیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج رات 17 صفر کی رات ہے اور خاندان اہل بیت اطہار میں ایک معصوم کی شہادت کی رات ہے. 17 صفر شاہ خراسان علی ابن موسیٰ الرضا غریب الغرباء
معین الضعفاء والفقراء شمس الشموس انیس النفوس ایھا المدفون بارض دوس۔ یہ مظلومانہ شہادت کی رات ہے، کل دن ہے امام رضا کی شہادت کا۔ صاحب زمان جل اللہ فرج و شریف کو اس غریب الغرباء امام کی شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم امام رضا علیہ السلام کی مدد، شفاعت، نصرت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہم نزدیک سے امام رضا علیہ السلام کے حرم مطہر جو ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہے وہاں جا کر زیارت کریں اور اپنے وجود کو منور کریں امام رضا علیہ السلام کی زری در و دیوار کے ساتھ مسکر کے انشاءاللہ اس دعا کے لیے امام رضا آپ سب سے راضی ہوں انشاءاللہ بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، امام رضا علیہ السلام ہمارے 8ویں امام ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام رضا کے والد بزرگوار امام موسی کاظم علیہ السلام ہیں، اور ان کی والدہ حضرت نجمہ خاتون سلام اللہ علیہا ہے۔ کریمہ اہل بیت حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا اور امام رضا علیہ السلام سگے بہن بھائی ہیں، دونوں کی ماں اور باپ ایک ہے۔ جتنا بڑا مقام پروردگار عالم نے عصمت کبریٰ امام رضا علیہ السلام کو دیا، جو ائمہ علیہ السلام کے پاس موجود ہے، وہی مقام کریمہ اہل بیت حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کو بھی پروردگار عالم نے عطا فرمایا۔ امام رضا کے ہاں بھی شفا ملتی ہے، فاطمہ معصومہ کے ہاں بھی شفا ملتی ہے۔ امام رضا بھی توسل ہے خدا تک پہنچنے کے لیے، معصومہ قومی وسیلہ ہے خدا تک پہنچنے کے لیے۔ بلکہ امام رضا نے یہاں تک فرمایا میرے پاس آنے والا اگر میری بہن کے پاس نہیں جاتا تو اس نے مجھ پر جفا کی ہے۔ میرے پاس آنے والوں میری بہن معصومہ کے پاس ضرور جایا کرو، میرے پاس آتے ہو مجھ سے پہلے میری بہن کے پاس جاؤ، جو مجھ سے ملنے کے لیے چلی تھی لیکن مجھ سے مل نہ سکی۔ سفر طے کیے معصومہ قوم نے، پیر زخمی ہو گئے، خون جاری ہوا، یہ مجھ سے مل نہ سکی۔ آنے والوں میری بہن معصومہ کا احترام کرو، میری بہن معصومہ کی زیارت کرو اور میرے پاس آؤ۔ جفا کرتا ہے وہ انسان جو جائے امام رضا کے پاس اور معصومہ خود کے پاس آ جائے۔ ایسا مجھے بعض اوقات امام رضا علیہ السلام توجہ چاہوں گا، اگر لائٹ آ جاتی ہے تو پھر آگے بڑھیں۔ تو عزیزان محترم، بعض اوقات امام رضا علیہ السلام خود حوالہ دیتے ہیں معصومہ خون کی طرف۔ توجہ میں جائیں، میں ایک معجزہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کیونکہ یہ معجزہ معجزوں کا گھر ہے، ٹھیک ہے نا، محمد و آل محمد معجزوں کا گھر ہے، یہاں سے معجزے ہوتے ہیں، کریمہ اہل بیت معجزہ کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے سب چیزیں ہوتی ہیں۔ اب وہ میں پہلے بیان کر چکا، تکرار نہیں کر رہا، بے اذن اللہ سب ہوتا ہے۔ حضرت معصومہ کے حرم سے معجزات ہوتے ہیں، حضرت زینب کبریٰ کے حرم سے معجزے ہوئے ہیں، کئی ہزار لوگ شفا لے کر گئے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے حرم شام سے، چل نہیں سکتے تھے چل کر گئے ہیں، آنکھ نہیں تھی بینائی لے کر گئے ہیں۔ اللہ اکبر، جس نے اپنا سب کچھ خدا کی توحید کے لیے قربان کر دیا تو خدا نے انہیں اپنی طرف سے سب کچھ دے دیا ہے۔ اب تم جسے شفا دو تو بھی دعا دے سکتے ہو، جو بھی تمہارے پاس حاجت دینے کے لیے آئے آپ دے سکتے ہیں، ہم نے آپ کو سارے اختیارات دے دیے ہیں۔ ایسا میں دھیان ہوتا ہے۔ امام رضا کی خدمت میں شخص ہے، توجہ چاہوں گا، اس کی یہ واقعہ قوم میں تھے، اس وقت کا واقعہ ہے۔ اس کا بیٹا تھا، اس کی بینائی کمزور ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ نابینا ہونے والا تھا۔ امام رضا کے حرم میں آیا، حسین شفا جو گئے حرم میں، حسین شفا دیکھا ہے جہاں پر مریضوں کو لے کے آتے ہیں، رسی سے باندھ دیتے ہیں،
اور آدھی رات کو شفا لے کے چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خدا کی قسم ہزارہا ایسے معجزے امام رضا کے صحن شفا میں ہوئے ہیں، ہزارہا معجزے۔ آئی سمجھ میں؟ بڑی مشکل سے اس بیمار کو بچانا پڑتا ہے، لیکن ورنہ لوگ سارے آ جاتے، چونکہ ظاہر شفا کے لیے امام رضا نے اپنا ہاتھ مس کیا، وہ تو اس تبرک کے حوالے سے آگے بڑھتے ہیں، لیکن ظاہر اس کی جان کی حفاظت بھی کرنا ضروری ہے۔ تو ایک شخص وہاں گیا اپنے بچے کو لے کے، وہاں ساری رات بیٹھا رہا اور اس کو اس طریقے سے شفا ظاہری بولو نہیں ملی۔ آج تو تھوڑا بولو میرے ساتھ، ہمیشہ بولتے ہیں کہ آج تو لائٹ نہیں ہے نا، تو میرا گلا بھی جو ہے نا وہ پھر 2 مجلس کے لیے مشکل نہ ہو جائے، ایسے تھوڑا میرے ساتھ ہو جائے۔ اب فرماتے ہیں کہ وہ آگے شفا ظاہری نہیں ملی، جو چاہتے تھے گھر آ گئے۔ رات کو خواب میں امام رضا کو دیکھتے ہیں، امام رضا کو دوسرے دن نماز فجر وغیرہ پڑھ کے گھر گئے، سو گئے جا کے، اور رات پھر امام رضا علیہ السلام کو دیکھا، اور امام رضا اسے کہہ رہے ہیں اپنے اس بچے کو میری بہن معصومہ قم میں لے جائے، اس کی شفا وہاں ہے۔ اللہ اکبر، اس کی شفا وہاں ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ وہ نہیں، اس کو سمجھ، آپ کو سمجھ آ رہا ہے، اس کو یہ خواب سمجھ میں نہیں آیا کیا ہو رہا ہے۔ دوسرے دن پھر لے آئے امام رضا علیہ السلام کے حرم میں، پھر وہ توسل، تضرع، رونا، یہ ساری چیزیں، کچھ نہیں ہوا۔ پھر گھر گیا، صبح کی نماز کے بعد سو گیا، پھر امام رضا کو خواب میں دیکھا، امام نے کہا میں نے تجھے کہا نہیں اس کی شفا وہاں ہے، میری بہن کے پاس کی شفا ہے، ادھر لے جاؤ۔ تیسری دفعہ کیا، پھر امام نے کہا کہ تمہیں کہا اس کی شفا وہاں پر ہے۔ پھر آخر امام رضا کہ ان 3 خوابوں کے بعد لے کر گیا قم میں، اور وہاں جا کر اپنے بچے کو حضرت کریمہ اہل بیت معصومہ قم کے ذریعے کے پاس رکھا، معصومہ قم سلام اللہ علیہا سے توسل کیا، اور خداوند متعال نے کریمہ اہل بیت معصومہ قم کے ذریعے سے شفا دے دی، اس کی بینائی واپس آ گئی۔ اس کی بینائی واپس آ گئی۔ تو اہل بیت علیہ السلام حوالہ دیتے ہیں، جس کی جہاں سے اہمیت اور عظمت بتلانا چاہتے ہیں کہ کریمہ اہل بیت امام رضا علیہ السلام کی بہن کا کیا مقام ہے۔ میں اس لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہ معصومہ قم سے توسل کیا کرو، تاکہ اپنی حاجات کو امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کے حاصل کر سکو۔ یہ بی بی کون ہے؟ بنت رسول اللہ، بنت نبی اللہ، بنت امیر المؤمنین، بنت خدیجہ الکبریٰ، بنت فاطمہ الزہرا، بنت موسیٰ بن جعفر۔ زیارت نامہ پڑھے؟ اس لیے ضروری ہے عزیزان محترم کہ جہاں امام رضا علیہ السلام سے توسل کریں، وہاں امام کے کہنے کے مطابق کریمہ اہل بیت علیہ السلام کو یاد کرنا ضروری ہے۔ صلوات پڑھیں۔ آپ امام رضا کے حرم میں جائیں، توجہ میں جا رہے ہیں، لائٹ آتی رہے گی، بند رہے گی، آپ کے موبائل کی لائٹ ختم نہ ہو، باقی خیر ہے انشاءاللہ۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد امام رضا علیہ السلام کا حرم کتنا بڑا ہے؟ بہت بڑا۔ تمام حرم سے جتنے بھی حرم ہیں، سب سے بڑا حرم امام رضا علیہ السلام کا ہے۔ 7 8 نہ جانے کتنے 9 10 جو ہے نا وہ صحن بڑے بڑے، اور پھر نیچے تہ میں جو ہے نا وہ اتنے ہی بڑے صحن موجود ہیں۔ اس کے باوجود بھی رش اتنا ہوتا ہے کہ یہ صحن بھی کم پڑ جاتے ہیں۔ یہی بات، اتنا بڑا حرم ہے، توجہ چاہو۔ امام رضا کا حرم اتنا بڑا، بارگاہ اتنی بڑی، زائرین 24 گھنٹے آپ کو امام رضا علیہ السلام کے حرم میں۔ یہی بات، جب آپ چاہیں آسانی سے زری کو چومنا چاہیں تو امام رضا کی زری کو چوما مشکل سے چوما جا سکتا ہے، لیکن آسانی سے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ جو رش اتنی ہوتی ہے امام رضا علیہ السلام کی زری کے پاس، یہ سب ہونے کے باوجود، توجہ چاہوں، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود امام رضا علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ غریب الغرباء۔ آخر کیوں، کیا وجہ ہے؟ امام رضا کو غریب الغرباء کیوں کہتے ہیں؟
امام رضا کا ایک لقب ہے ضامن آہو، یعنی وہ ہرن امام رضا علیہ السلام کے پاس آئی تھی. کیونکہ ائمہ وہ ہوتے ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، وقت تو ہے لیکن لائٹ نہیں کہ آپ کی خدمت میں زیادہ تفصیلی گفتگو سے. امام وہ ہوتا ہے کہ جو میرے بھائی اس کو یا بند ہی کر دے بہتر ہے، یہ بار بار کھلتی ہے تو یہ جو ہے نا وہ اس میں ہمت نہیں ہے، اس کو بند کرنے ایشو نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہمارے نظر میں ہمارے عقیدے کے مطابق مکتب محمد و آل محمد علیہ السلام کے مطابق امام اسے کہتے ہیں جو ہر زبان کو جانتا ہو. توجہ چاہوں گا، وہ ہر انسان کی زبان کو جس لینگویج میں جس بھی زبان میں گفتگو کرے امام جانتا ہے. انگریز انگریزی میں مانگتا ہے، فرینچ فرینچی میں مانگتا ہے، اردو والا اردو مانگتا ہے. ہر انسان اپنے اپنے انداز سے اپنی اپنی زبان میں اسے طلب کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ امام سنتے نہیں سنتے؟ سنتے ہیں نا. تو وہاں پر یہ قید نہیں ہے. ہمارا کہنا یہ ہے اگر آپ کسی اور کو امام سمجھتے ہو، کسی اور کو محمد کا وسیع سمجھتے ہو، تو پھر ایسا بناؤ جو ہر ایک کی زبان جانتا ہو. اللہ ہر ایک کی زبان جانتا ہو، نہ فقط انسانوں کی بلکہ وہ جانوروں کی بھی زبان جانتا ہو. فقط جانور نہ بلکہ وہ اجنہ کے مسائل بھی حل کرتا ہو. یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ان کے پاس آئے اور یہ نہ جانتے ہو اس کی زبان کو اور ان کی مشکل کو حل نہ کیا. امام اسے کہتے ہیں، امام اسے کہتے ہیں. اب امام رضا علیہ السلام آگے سنو. امام رضا علیہ السلام ایسا تشریف فرماتے، وہ ہرن آ گیا. اب وہ امام کی خدمت میں اس نے کچھ بتایا اپنی زبان میں. امام علیہ السلام اس ہرن کو لیا اس دروازے پر جہاں پر اس کا بچہ جو ہے نا کو لے گیا تھا. نقل و باب کیا، وہ امام کا ماننے والا تھا. تو مولا آپ حکم کرتے ہیں ہم آپ کے پاس آ جاتے. امام نے کہا ٹھیک ہے اب ہم آ گئے. مسئلہ کیا ہے؟ کہ تم نے اس کا بچہ اٹھا لیا ہے، اس کا جو ہے نا وہ انتظار کر رہا، اس کو دودھ پینے کا بچے کا وقت ہے، پریشان ہے، اس کا بچہ واپس کرو. اس نے فوراً ہرن کا بچہ امام کے کہنے پہ واپس کر دیا. تو فرماتے امام کے ان ناموں میں جن میں یاد کیا جاتا ہے یا ضامن آہو، اے ہرن کو پناہ دینے والے، ہم تو آپ کا نام لیوا ہے، ہماری بھی پناہ گاہ بنے، ہمیں بھی اپنی پناہ ملے، ہماری بھی دعا سنے. ایسا ہی میں زیادہ بتا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اب امام رضا علیہ السلام کا ایک معجزہ سن لو. سلام پڑھو محمد علیہ. میرے بھائی میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کی طرف بند کر دیں، مہربانی کریں. کیمرے مین کو بلاؤ نا یار، اس کو کچھ کرے. ابھی بار بار ہو رہا ہے، آنکھ پہ لگتی ہے. صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. معجزہ سنو، معجزہ ائمہ علیہ السلام کا. میں ہمیشہ عالم اسلام کو کہتا ہوں کہ میرے عزیزوں اگر ایسے معجزات آپ کے پاس موجود ہیں جن سے آپ کا تعلق ہے، اگر انہوں نے کوئی ایسا معجزہ کیا ہے تو لا کے دکھاؤ. ٹھیک ہے نا، بات ختم ہو جائے گی. اب امام رضا علیہ السلام کو مامون الرشید لعنت اللہ علیہ بیٹھا ہوا تھا. امام رضا علیہ السلام کو بلایا. ٹھیک ہے نا. امام رضا علیہ السلام کو جب مدینہ مرو سے بلایا گیا، وہاں مدینہ سے مرو، ٹھیک ہے، یہ خراسان بعد میں ہوا ہے، مشہد کا نام بعد میں ہوا، پہلے یہ مرو تھا. جب امام کو بلایا گیا اس نے ولایت عہدی دی. آپ کو معلوم ہے نا، اس نے کہا آپ میرے بعد ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ تھا کہ شیعوں کو اپنے نزدیک کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ الگ سبجیکٹ ہے ولایت عہدی کا، لیکن امام نے قبول نہیں کیا. امام نے قبول نہیں کیا. اس کی وجہ بتاتا آپ کی خدمت میں. امام کو معلوم تھا کیا تھا. جب وہ لے کر آئے نا معجزے سے پہلے بات سنو،
امام نے اس کی ولایت عہدی وہ قبول نہیں کیا. اس نے کہا آپ قبول کرے ورنہ آپ کو مار دیا جائے گا. امام نے کہا ٹھیک ہے میں ایک شرط پہ قبول کروں. توجہ چاہوں میں ایک شرط پہ قبول کروں گا. کیا ہے؟ کا شرط یہ ہے میں تیرے کاموں میں مداخلت نہیں کروں گا. کس کو نکالنا ہے, کس کو رکھنا ہے, کس کو کیا دینا ہے, کس کو, یہ میرا کام نہیں ہے. میں تیرے حکومت کے معاملات میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کروں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے قبول ہے. تو وہ جو اس کا وزیر تھا نا, وہ جب گھر گیا, بعض اوقات عورتیں ہوشیار ہوتی ہیں, بعض اوقات, ہمیشہ نہیں, بعض اوقات عورتیں ہوشیار ہوتی ہے. اب شکر ہے مائک نہیں ہے ورنہ تو مسئلہ ہو جاتا. تو فرماتے ہیں کہ سلوات پڑھے اس کا وزیر جو اس کے بالکل پہلا وزیر ساتھ تھا, تب گھر گیا, اس کی بیوی نے پوچھا کیا ہوا, ولایت عہدی قبول کی یا نہیں کی؟ کہاں کر لی؟ کس شرط پہ؟ رضا نے کہا میں تمہارے حکومت کے کاموں میں مداخلت نہیں کروں گا. تو اس کی بیوی نے کہا یہ کیسی ولایت عہدی ہے کہ اس پہ کسی قسم کی مداخلت ہی نہیں کرنی, تو پھر وہ کس قسم کی ولایت عہدی جانشینی ہے؟ اس کی بیوی نے سمجھایا کہ یہ جانشینی قبول نہیں کی ہے, امام فقط یہاں رہ کر اپنے کام کرنا چاہتے. امام نے کیے. اب وہ معجزہ سنو, یہ امام کا مقام ہے, یہ امام کی منزلت ہے. بیٹھے ہوئے تھے, کھانا سامنے, امام کھا رہے, فضا لگی ہوئی ہے. اب اس ملعون نے جو ہے نا وہ ایک دو جادوگر بلا لیے. امام لقمہ اٹھائیں, توجہ چاہو, امام لقمہ اٹھائیں اور وہ جادو کرے, امام کا لقمہ گر جائے. دوسری تیسری مرتبہ, جب دوسری مرتبہ تیسری دفعہ 3 دفعہ یہ مہلت دی جاتی ہے نا, بار بار تو نہیں. اب جب تیسری مرتبہ اس نے حرکت کی, امام نے بار بار اس کو دیکھا شاید سمجھ جائے, نہیں سمجھا. اب وہ دیوار پہ کاغذ میں کاغذی شعر تھا, دیوار میں کپڑا گئے, کپڑے پہ کاغذی شعر تھا, ہاتھوں کا بنا ہوا شعر تھا. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اولو الامر جس کو اللہ نے اختیارات دے دیے, جو چاہے کرو وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اہل بیت وہ کرتے نہیں ہیں, جو اللہ چاہتا ہے وہی کرتے ہیں. بات سمجھ آ گئی نا. امام نے فرمایا ہے شعر, اتنا کہا, اس سے زیادہ نہیں کہ کتابیں پڑھ لو. امام نے فرمایا اے شعر اس خبیث کو کھا جا. میں پھر آپ کی خدمت میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں, اس کو سمجھیے گا. ہر کام غلط مت لیجیے گا, پھر سمجھاتا. ہر کام اللہ کی اذن سے ہوتا ہے, ایسی ہے نا. اب بے اذن اللہ کہنا ضروری نہیں ہے. بے اذن اللہ کہنا بولو کہیں ضروری ہے کہیں نہیں ہے. عقیدہ یہ ہے جو کام اللہ کی اجازت سے ہی ہوتا ہے. اللہ نے اہل بیت کو اختیار دے دیے, اور اللہ نے اختیار اس لیے دیے کہ اہل بیت اپنے اختیار کا وہ غلط استعمال نہیں کرتے, وہ فقط وہی کرتے ہیں جو خدا چاہتا ہے. آپ کے مولانا کو قرآن سے مثال بتا دو تو سنیے عزیزان محترم, توجہ میری جانب رہے تو بتا دو. بسم اللہ, جان لگا رہا ہوں آپ کے لیے, پوری توجہ چاہوں گا. فرماتے ہیں قرآن مجید میں سلیمان کا واقعہ سنا ہے نا نبی. ملک اور بادشاہ کی تو سلیمان کو ملی تھی, کسی کے پاس نہیں تھی. منطق طیر بھی دے دیا, سب اڑنے کے لیے پر بھی دے دیے, سب کچھ سلیمان کے پاس تھا. ایک مرتبہ توجہ چاہوں گا, حضرت سلیمان نے کہا کون ہے جو تخت بلقیس لے کے آئے گا؟ کیسے پڑھو زیادہ ہوتا ہے, کون ہے جو تخت بلقیس لے کے آئے گا؟ تو ایک جن تھا, جن نے کہا ہم لے آتے. اس نے کہا ہم لے آتے. کہا کتنی دیر میں؟ کہا آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے بیٹھیں گے اتنی دیر میں ہم لے آتے. کہا نہیں یہ بہت دیر ہے. اللہ اکبر, یہ بہت دیر ہے, یہ بہت, اس سے جلدی کون لائے گا؟ ایک بندہ کھڑا ہوا, توجہ چاہوں گا, آصف بن برخیہ اس کا نام آپ نے سنا ہے, میں جو بتاتا ہوں اس پہ اس نے واقعہ بیان کیا. آصف بن برخیہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا سلیمان میں لے کے آؤں گا. کہا کتنی جلدی میں؟
کہا آنکھ کا جو پلک جھپکنے سے پہلے میں لے کر آؤں گا، یہ لے کر آنا اللہ کی اجازت سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن آپ قرآن کی آیت میں دکھاؤ کہ آصف بن برخیہ نے یہ کہا ہو کہ یہ میں لے کے آ رہا ہوں باذن اللہ، لفظ نہیں ہے باذن اللہ، لیکن پھر بتا لو غلط مت لینا، ہے باذن اللہ، لیکن لفظ نہیں ہے کہ میں لے آتا ہوں اور پلک جھپنے کے لے بھی آئے۔ سمجھ آگے نا؟ کیا تھا ان کے پاس؟ علم من الکتاب، کتاب کا ایک حصہ تھا، ایک اسم اعظم تھا، ایک علم تھا۔ فرماتے جس کے پاس کتاب کا تھوڑا علم ہے وہ وہاں سے یہاں لا سکتا ہے، تو جس کے پاس ساری کتاب کا علم ہو، وہ علی کیا کیا نہیں کر سکتا؟ بولو تو صحیح نا؟ تو امام رضا نے فرمایا اے شیر اسے کھا جا۔ جو شیر کپڑے میں تھا وہ اصل شیر میں تبدیل ہوا، اس لیے کہ یہ اولو الامر ہے۔ اولو الامر کا حکم ہر انسان و جانور و چرند و پرند و سمندر پہاڑ سب پر واجب ہے۔ جو ہے حضرت زینب کبریٰ علی کی بیٹی ہے، شہزادی نے جب خطبہ دینے لگی نا تو شور مچانے لگے، بہت زیادہ شور مچنے لگا تاکہ شہزادی کو آواز نہ آئے۔ بی بی نے فرمایا اسکتو، خاموش ہو جاؤ۔ تاریخ نے لکھا اونٹ کے گلے میں جو گھنٹی تھی اس کی بھی آواز بند ہو گئی، اس لیے کہ اولو الامر کی بیٹی نے کہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اعتراض نہیں کیجیے گا، اگر آصف بن برخیہ پہ اعتراض کیا تھا تو اس میں کہا یہ معجزات ہیں، کیا سمجھے لوگ مسلمان، کیا سمجھے معجزہ ہوتا کیا ہے؟ انہوں نے کبھی معجزہ مانا ہے تو ہم کہیں نا ان کا معجزہ ہے نہیں، اور ہمارے ہے ہی معجزہ، کیا کرے عزیزان محترم۔ اب ایک مرتبہ وہ شیر آیا اور اس بدبخت کو جو امام رضا کو وصیت دے رہا تھا اسے کھا لیا۔ جیسے ہی شیر اصل تصویر میں آیا اور اسے کھا لیا، وہ معلوم بے ہوش ہو گیا۔ بھائی اتنی ہمت ہے، ایک شیر کو نہیں دیکھ سکتے، وہ شیر اس نے کچھ کیا نہیں اس کے ساتھ، وہ فقط کپڑے سے باہر آیا بے ہوش ہو گیا، اور پھر کہتے ہیں وہ خلیفہ ہے، بے ہوش ہو گیا وہاں پر۔ ایک صلاۃ پڑھ دے وہاں پر، چلے شیر ہمارے لائٹ نہیں ہے، شیر ہمارا لائٹ نہیں ہے۔ سلام ایک صلاۃ پڑھ دے محمد علیہ ایک اور صلاۃ پڑھے محمد علیہ۔ اس میں کیا شک ہے کہ ہوتے ہیں پیسر شیروں کے شیر، اس لیے اصغر کو لانے میں کی میرے مولا نے تھے۔ کی تاریخ میں یہ طے شدہ قانون ہے، جنگ رجوع آخر میں آتا ہے جو ہو سکتے کرے۔ بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا۔ دیکھیں آج اللہ نے کل ہم نے جو دعا کی تھی آپ کی آمین کی وجہ سے اللہ نے رحمت نازل کری تھی آپ نے، تو الحمدللہ موسم بہتر ہے۔ ایک صلاۃ پڑھے محمد علی۔ اور جو ہے وہ شیر آیا اور وہ معلوم بے ہوش ہو گیا، رش میں کھا گیا، اور اس نے شیر نے آ کر کو کھا لیا، سب کھا لیا، کوئی خون کا قطرہ بھی نہیں چھوڑا اس کا۔ ہاں اب اس کو تھوڑی دیر کا ہوش ہے، وہ کہنے لگا دیکھا کہ ختم ہو گیا، کہتا ہے علی ابن مسرزہ، کامتا ہوا اے علی ابن مسرزہ اسے واپس تو کر دو، شیر کو کہو واپس کر دے، خدا کی قسم اگر امام رضا کہتے تو واپس بھی کر دیتا۔ توجہ چاہوں گا عزیزان محترم، آخر تک آپ تو میرے سامنے ہو، نظر آ رہا، بولو اگر امام رضا فرماتے اور حکم دیتے کہ شیر جادوگر کو باہر نکال، تو جیسے جیسے اگر اندر بھول بھی گیا ہوگا نا واپس آ جائے ہوگا۔ اگر امام حکم دیتے، امام نے فرمایا معمول اگر موسیٰ کے عصا نے ان جادوگروں کو واپس کیا ہوتا تو میرا شیر بھی واپس کر دیتا۔
پھر امام نے کہا شیر دیوار پہ چلا جا، وہ کاغذ کا کپڑے پہ جا کے شیر بن گیا۔ تو یہ امام رضا کا معجزہ ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی عظمت ہے۔ وہاں کتنے معجزے ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ میں اور آپ تو جاتے ہیں اس کو جو جہاں جوتے رکھتے ہیں، میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ عام انسان کھڑے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہاں پر اس لباس میں مجتہد بھی کھڑا ہوتا ہے، اس لباس میں ایران کا سب سے بڑا مالدار بھی وہاں جوتے لینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، باقاعدہ اہم لیتے ہیں، فخر سمجھتے ہیں زائرین کے شوز کو جوتوں کو رکھنا۔ بڑے بڑے علماء بزرگان، بڑی بڑی شخصیات، بڑے بڑے مالدار و تاجر آ کر اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کے زائرین کے شوز کو اٹھا کے رکھے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں جو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ بس آخری بات کرو کل کی گفتگو کو آگے بڑھاؤ۔ امام رضا غریب الغربا کیوں؟ اتنا بڑا حرم، اتنی بارگاہ، اتنے زائرین، دسترخوان اتنا ہے کہ مہینوں کے بعد اگر کوئی جائے تو اس کا نمبر آتا ہے، اور اتنی شفا ہے، لوگ باہر لائنیں لے کے کھڑے ہوتے ہیں، تھوڑا سا ٹکڑا ہمیں دے دو، اتنا اس دسترخوان میں خیر و برکت۔ غریب الغربا پتہ کیوں ہے؟ بس یہ کہہ کے بے مسائل پڑھو، غریب الغربا اس لیے ہے کہ جب جان دے رہے تھے نہ بیٹا پاس تھا، نہ بہن پاس تھی، کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے غریب الغربا ہے۔ باقی مسائل میں اپنی خدمت میں عرض کروں، معین الضعفاء ہے، ہم جیسے فقراء کا معین و مددگار ہے امام رضا علیہ السلام۔ توجہ کے ساتھ امام رضا کی اگر ذہن وفات الجنان میں وفات الجنان میں آج کی لکھی نہیں ہوئی، 1000 سال پہلے سے جو ہے نا شیخ عباس قمی نے لکھی ہے، اس میں جا کے دیکھیں، زیارت امام رضا کے فضائل میں جا کے دیکھیں، وفات الجنان میں لکھا ہے، وہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ امام رضا کی اگر معرفت کے ساتھ زیارت کی جائے امام رضا علیہ السلام کی، 100 حج اور 100 عمرے کا ثواب ہے امام رضا کی زیارت کا۔ یار یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے۔ اہل بیت علیہ السلام کو خدا نے یہ عظمت و مقام عطا فرمائی ہے، سب مل کر امام رضا علیہ السلام کا سلام دیتے ہیں۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں زیارت جامع کبیرہ کے الفاظ پڑھے تھے، جس میں امام ہادی علیہ السلام کیا بیان فرماتے ہیں؟ ائمہ علیہ السلام اہل بیت کی عظمت کو بیان فرماتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس میں آخر میں آ کر جہاں مجلس کو روکا تھا، یہ امام رضا کی مدد ہے کہ کچھ الفاظ امام کے بیان کر کے ان کے قلب مطہر کو راضی کر سکے، ٹھیک ہے جی؟ بہت ساری چیزیں امام رضا کے بارے میں، لیکن پھر کبھی انشاءاللہ سنیے گا عزیزان محترم۔ اس زیارت میں جو زیارت غدیریہ ہے، روز غدیر 18 ذی الحجہ کو پڑھی جاتی ہے، ہم فقط جشن مناتے ہیں، ہم فقط جشن مناتے ہیں، غدیر کے دن جو زیارت پڑھی جاتی ہے اس سے ہمارا کوئی اتنا زیادہ تعلق نہیں ہے۔ بس مولانا جشن و ذاکرہ ہے، وہ مرکبت خانہ ہے، یہاں وہاں یہاں وہاں وہاں یہاں سارا چلتا ہے، تو نہ روزہ ہے نہ وہ اعمال ہے۔ چلے خدا آپ سب کو توفیق دے، کہیں رکھتے ہو میں نہیں کرنے یار، لیکن نوجوان تقریباً غافل ہیں ان چیزوں سے۔ اب اس زیارت میں توجہ چاہو، اس زیارت میں کیا ہے؟ السلام علیکم ایھا النبأ العظیم، کل جو میں نے پڑھا تھا کہ علی نبأ عظیم ہے، ٹھیک ہے نا؟ توجہ میں جانے علی کیا ہے؟ بولو عزیز و ساروں کو، نبأ عظیم، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس میں تھا۔ میں نے عرض کیا تھا کل اسی سے 2 آیتیں آپ کی خدمت میں پڑھ کے صاحب الزمان کے چند مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، گرچہ آج شاید وہ مکمل نہ کر سکوں، کل کروں، مطالب رہیں گے سارے، لیکن ان 2 آیتوں کو سنیے گا۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں سورہ صاد، ہاں اس میں کیا کہتا ہے؟ آیت نمبر 67 اور 68، 67 اور 68، ان 2 آیتوں میں پروردگار فرما رہا ہے، دیکھو آپ کیسے اس کو لیتے ہیں، یہ محنت ہے، محنت کو ذرا لیجئے گا۔ خدا بند متعال قرآن میں فرما رہا ہے، قل هو نبأ عظیم، میرے حبیب کہہ دیں یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ نبا کے معنی خبر، عظیم یعنی
بہت بڑی خبر ہے. قل هو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون. یہ اتنی بڑی خبر ہے اور تم اس خبر سے اپنے آپ کو موڑے ہوئے ہو, اس خبر کی طرف جا نہیں رہے. تھوڑا بولو میرے ساتھ. یہ نبأ عظیم ہے اور تم معرض یعنی اپنا چہرہ موڑ لیا اس خبر سے. یہ آیت ہے. آئیے سورہ نبأ 30واں سپارہ, 30واں سپارہ کی ابتدا سورہ نبأ سے ہے, ٹھیک ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پڑھ رہا ہوں آج تک, ابھی تک ساری آیتیں پڑھ رہا ہوں, پہلی مجلس سے توجہ چاہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یتساءلون عن النبأ العظیم, سوال کیا جائے گا تم سے نبأ عظیم کے بارے میں. میرے عزیز میرے پیچھے والے ساتھوں, نبأ عظیم کے بارے میں تم سے کیا کیا جائے گا, سوال کیا جائے گا. الذی, وہاں کیا تھا, انتم معرضون, یہاں کیا ہے, یہ نبأ عظیم کیا ہے, الذی ہم فیہ مختلفون. یہ نبأ عظیم وہ ہے کہ جس کے بارے میں تم اختلاف کرتے ہو. تم کیا کرتے ہو, اختلاف کرتے ہو. کلا سیعلمون, ثم کلا سیعلمون, تمہیں پتا چل جائے گا اور بہت جلد پتا چلے گا اس نبأ عظیم کے بارے میں جس میں تم اختلاف کر رہے ہو. ہاں بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ارے میں بولو جی, آ رہی سمجھنے. اب میں آپ سے پوچھو, اللہ کی وحدانیت پہ کسی کو اختلاف ہے؟ یعنی نبأ عظیم اللہ تو نہیں ہے, اس کو سب مانتے ہیں, ایسی ہے نا. 1,24,000 انبیاء کی نبوت پر کسی مسلمان کو اختلاف ہے؟ بولو نہیں ہے نا. یہ میں علمی گفتگو کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. کسی کو اختلاف ہے؟ نہیں ہے نا, کسی کو اختلاف نہیں. پتا چلا اس نبأ عظیم سے مراد 1,24,000 انبیاء. بولو نہیں ہے. کعبۃ اللہ سے کسی کو اختلاف ہے؟ تو مسلمان کہیں اور حج کرنے جاتا ہو, سارے مسلمان ایک جگہ جاتے ہیں نا, چاہے وہ ہمیں بدعتی کہیں لیکن ہم جاتے تو وہی ہے نا. ہمیں بدعتی کا وہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن حرم الہی کی رونق نہ صبح ہے نہ دوپہر ہے. رونق اس وقت شروع ہوتی ہے جب تم عشاء پڑھ کے سونے جاتے ہو اور اہل تشیع کعبے کے وارث مکے میں داخل ہوتے ہیں, اور کوئی اللہم کل ولیک پڑھ رہا ہے, کوئی یا فاطمہ کہہ رہا ہے. صبح تک اہل بیت کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے. اس کو اللہ لبنان آتی ہے اللہم کل ولیک. دوسرا آتا یا صاحب الزمان کا سارا دن تمہارا, عشاء سے لے کے فجر تک ہمارا, اور ہم تم پر بھاری رہیں گے. توجہ ہے عزیزوں, سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ تو اب آپ کی مرضی, جو چاہے کرو بھائی, ہمیں کیا ہے. نہیں ہم تو جاتے ہیں, مدینے میں بھی جاتے ہیں. وہ مدینہ پہلے جگہ تھا نبی کے روزہ کے بعد, وہاں پر بھی جانے نہیں دیتے. اب وہاں پر بھی سامنے کھڑا کر دیا, بس گزر ہو یہاں سے گزر ہو. یہ کسی کے نہیں, نبی کے بھی دشمن ہے. کہ پیغمبر کا روزہ بھی گرا چکے ہوتے, اگر اسلام کے اتنے مسلمان جو ہے نا عقیدہ نہ رکھتے ہوتے تو یہ بھی نعوذ باللہ گرا چکے ہوتے. اور میں آگے نا تو بہت دور کر دیا پیغمبر کو, چلو بس وہ اٹھا. اور جنت البقیع پہلے تو یہ تھا کہ ملا کے تھوڑا پڑھے تو پڑھ لیتے جاتے تھے. اب آخری مرتبہ جب عمرے پہ گئے تو بس وہ چکر لگا دے, اتنا بڑا کھڑے بھی نہیں ہونے دیتے. کیا اس سے ہمارے دلوں سے اہل بیت کی مقام کم ہو جائے گا؟ تم کیا سوچتے ہو؟ اس سے ہمارے دلوں میں کم ہو جائے گا. تم جتنا گھماؤ گے نا, ہم ایک نہیں, ہم اس بہانے 10 چکر لگاتے جنت البقیع ہے. یعنی آئندہ کی زیادت ہو جائے گا. تو کعبے سے کوئی اختلاف نہیں ہے کسی کو. بولو ہے, سارے مسلمان کعبے کو مانتے ہیں. معلوم ہوا نبأ عظیم کعبہ بولو نہیں ہے. نماز کس طرح پڑھتے؟ کعبے کی طرف. تو اس میں یہ بھی نبأ عظیم نہیں ہے.
ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں نبع عظیم نہیں ہے. قیامت تو سب مانتے ہیں, ایسی ہے نا, سارے مانتے ہیں. اس میں بھی یہ بھی کہ نبع. اب توجہ چاہا, بس بات ختم کر رہا. یہ نبع عظیم ہے کیا؟ کیا الذی ہم فیہ مختلفون, بھائی اس میں اختلاف ہے اور یہی نبع عظیم ہے. تو جا کے تمام روایتیں پڑھ لو. اور یہ بتاتا ہوں سیعلمون کہاں پتہ چلے گا, ابھی بتاتا ہوں, لیکن آپ کی محبت دیکھوں گا کتنی ہوتی ہے. بھائی آپ کو بتا دیتے ہیں نبع عظیم, جا کر تمام حدیث پڑھ لو, تمام روایات پڑھ لو, تمام مفسرین پڑھو, سب نے کہا نبع عظیم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت ہے. نبع عظیم ولایت علی ابن ابی طالب ہے. جس میں اختلاف ہے, غدیر میں اختلاف کیا کہ عذاب نازل ہو, آسمان سے پتھر آیا. ولایت علی کے دشمن کا عذاب قرضے پہ نہیں ہوتا, نقد ہی ملتا ہے. سمجھ میں آ گیا نہیں؟ اب اختلاف کس میں ہو, ولایت میں. تو نبع عظیم کیا ہے؟ ولایت علی ابن ابی طالب. ہم سے بہتر کون چاہتے ہیں ولایت؟ اب خدا کیا کہہ رہا ہے؟ سیعلمون, اللہ سیعلمون, ثم اللہ سیعلمون. بہت جلد پتہ چل جائے گا. تو مسلمان پوچھتے ہیں پتہ کہاں چلے گا؟ ہم بتا دیتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں چلے گا. آپ سارے حساب کتاب دے کے جا رہے ہوں گے, آواز آئے گی ملائکہ وقفوہم انہم مسئولون, ان کو یہاں روکو, ان سے ایک سوال کرنا ہے. آپ کہیں گے ہم تو سارا حساب دے آئے. کہا تمہیں کہا تھا نا ایک نبع عظیم ہے, اس کے بارے میں تمہیں بتائیں گے. اب یہی وہ موقع ہے. ملائکہ ان سے پوچھو علی کی ولایت تو مانتے تھے یا نہیں؟ اگر ولایت مانتے تھے تو پورے صراط سے جانے دو, اگر ولایت نہیں مانتے سارے اعمال کے ساتھ جہنم میں داخل کرو. یہ قرآن مجید کی آیات کو پڑھی میں نے آپ کی خدمت میں, اپنے حوالے سے بات نہیں کی, نبی کی حدیث پڑھی, جاؤ تفاسیر میں دیکھ لو کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا النبع العظیم ولایت علی ابن ابی طالب اولاد الطاہرین ہے. تو ہمارا مطلب قرآنی ہے, ہمارا مطلب ہمارا ہر چیز قرآن میں ہے. اب آپ کہتے ہیں آقا علی کا نام دکھاؤ, بحث وقت ضد یہی ہے. جب بنی اسرائیل کہتے ہیں خدا دیکھیں گے تو مانیں گے, آخر میں یہ کہہ دیا سارے معجزے حضرت موسیٰ نے کر دیے, وہ دریا 12 چشمے بھی نکال دیے, سب ہر چیز نبی مکرم حضرت موسیٰ نے مان لیا, سب کچھ ہوتا رہا. آخر میں دیکھا آپ کو کوئی چارے نہیں, سب سے ہوتے, تب جب اپنی آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھے اس کو نیچے اتارا. یہ ضد ہے. کہتے علی دکھاؤ قرآن میں, علی کا نام کہاں ہے, علی کا نام کہاں ہے؟ میں نے کہا اس کو ملتا ہے جس کا بغض یہاں نہ ہو. جس کی ولادت پاک و پاکیزہ ہونا, جس کا بغض یہاں پر نہ ہونا, اس کو تو جاتے ہی سورہ الحمد میں علی مل جائے گا. دوسری سورہ تو چھوڑ دو, میں کل پڑھوں گا, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ کا ٹائم زیادہ لے لیتا ہوں, مجھے معاف کیجیے گا. اب میری مجبوری ہے, آپ کی مجبوری ہے, میں زیادہ نہیں پڑھوں گا. دیکھیں اگر بغض نہ ہو, اب یہاں پر روکتا ہوں, اگر سمجھانا مجھے بتانا بھول جاؤ تو بغض, کیونکہ میں نے امام زمانہ پہ ابھی آپ کی خدمت میں آج کے دن 25 آیتیں پڑھی تھی. کتنی؟ 25. امام زمانہ کے بارے میں قرآن مجید میں آیت اللہ صافی البیگانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے. بقیت اللہ کے بارے میں, انتقال ایران میں ہوا ہے, لیکن ان کی وصیت ہے مجھے کربلا میں دفن کریں, تو ان کو کربلا لے کے دفن کریں, ہر جگہ لکھتے ہیں. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں فقط امام زمانہ کے بارے میں 130 آیتیں ہیں قرآن میں, 130. اس میں سے 25 پڑھنا چاہ رہا تھا, لیکن وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ابھی وہ کل والی مجلس جو میں نے اور آیتیں پڑھی تھی وہ پھر آگے چلی جائے گی, وہ آگے چلی گئی پھر اور زیادہ آگے چلے جائیں گے. دیکھیں کیا ہوتا ہے. اب صلی اللہ پڑھے محمد آل محمد. محمد
بس میں فقط یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر بغض نہ ہو تو سورہ الحمد میں علی ہے، روزانہ صبح شام پڑھتے ہو سورہ الحمد، کوئی مر جائے اس میں بھی الحمد، نماز کی ہر رکعت میں الحمد، بغیر الحمد کے نماز نہیں ہوگی۔ اگر نماز قضا ہو رہی ہے بس 1-2 رکعت کا ٹائم باقی رہ گیا تو سورہ الحمد واجب ہے، دوسری سورہ چھوڑ دینی ہے۔ اگر قضا ہو رہی ہے، اگر ٹائم ہی آپ کے پاس اتنا ہے، اگر دونوں پڑھیں گے نماز قضا ہو جائے گی، تو حکم ہے فقط سورہ الحمد پڑھے، دوسری سورہ چھوڑ دیں، لیکن ویسے نہیں چھوڑ سکتے ہاں کہ آپ کے مولوی نے کہا، مولوی نہیں کہا، ریکارڈ ہو رہا ہے عزیز ساری گھریں ہمارے میں آ جاتی ہے نا، غلط سمجھتے کہ مولانا نے فلاں مجلس میں کہا تھا، میں نے کہا سلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب سورہ الحمد میں ہر جگہ سورہ الحمد ہے، قبرستان جا سورہ الحمد، خدا نے ایسی جگہ علی کو رکھا ہے کہ جہاں اس کی آپ اس سورہ کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے، لیکن وہ بغض نہ ہونا تو علی سورہ الحمد میں ہے، باقی سورہ تو چھوڑو، بتاؤں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ زندگی رہی تو، لیکن الحمد میں ہے، نہیں کہتے دکھاؤ، چلے بھائی میں تو بعد میں دکھاؤں گا، ہاں میں تو دکھاؤں گا، لیکن ذرا میرے جوانوں آپ بھی ان سے سوال کرنا سیکھو، ہم تو بتائیں گے، بتاتے رہتے ساری زندگی تو بتائے، وہ جو اندر مہر لگی ہوئی ہے نا وہ ختم نہیں ہوتی نا، کیا کریں، وہ جس دن کھلی خود بخود جو ہے نا وہ بصیرت آ گئی نا، فوراً سمجھ جائیں گے۔ پھر توجہ چاہوں گا ان سے پوچھئے، ہم تو علی دکھائیں گے، ہم تو سورہ رحمان میں حسن و حسین بھی دکھائیں گے، ہم تو کوثر میں فاطمہ بھی دکھائیں گے، ہم دہر میں فاطمہ اہل بیت بھی دکھائیں گے، سورہ فجر میں حسین بھی دکھائیں گے، ہم سب بتائیں گے، بولتے کیوں ہم سب بتائیں گے، لیکن آپ بھی ہاتھ جوڑ کے کچھ ہمیں بھی بتا دو، قرآن مجید میں تراویح کہاں ہے؟ یہ ماہ رمضان میں پڑھتے ہو نا، یہ کہاں ہے قرآن میں؟ تراویح کہاں ہے قرآن مجید؟ آپ پڑھیں، مجھے اعتراض نہیں ہے، قطعاً اعتراض نہیں ہے، آپ پڑھیں، آپ عبادت کریں، آپ کی مرضی ہے، لیکن قرآن کا اگر ایشو ہے تو تراویح قرآن مجید میں کہاں ہے؟ کبھی یہ اصحاب نے پیغمبر سے بتائیں، اور جس اصحاب نے پیغمبر سے تراویح بتائی ہے نا، انہی اصحاب نے قرآن میں علی بھی بتایا ہے۔ زد چھوڑ دو انشاءاللہ، زد چھوڑ دو، سب چیزیں واضح ہو جائے گی، زد میں رہو، تم چلو تمہارا کام جانے، ہمیں تو کچھ نہیں ہے، ہم تو یہاں کہتے ہیں بسم اللہ، ہمیں جو کچھ کہتے رہو، انشاءاللہ مرنے کے بعد ایک جگہ پہ جمع ہونا ہے، تم دیکھتے رہو گے اور کہو گے تم ہمارے ساتھ تھے، پڑوسی تھے، دروازے کے ساتھ ملا تھا، ہم کہیں گے سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن آپ علی کے دشمن تھے، ہم علی کے محب تھے، کیا فیصلہ ہو جائے گا؟ خدا آپ کی رحمت نازل فرمائے اور آپ کو دنیا کی ٹھنڈک اور آخرت کی ٹھنڈک بھی نصیب فرمائے، محمد آل محمد کے صدقے میں۔ عزیزان محترم، 17 سفر کی رات ہے، میرا غریب آقا، میرا مولا امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی رات ہے۔ زیارات پہ جب جاتے ہیں نا، لکھا ہوا ہے، کتاب اٹھائیں یا دیوار پہ جاتے دیکھیں، لکھا ہے اذن دخول، اس کا واجب تو نہیں ہے، اذن دخول، احترام یہ ہے کہ اذن دخول پڑھ کے داخل، اس میں لکھا ہے ادخلوا یا اللہ، ادخلوا یا رسول اللہ، ادخلوا یا امیر المؤمنین، سب اجازت دینے کے بعد پھر کہتے ہیں ادخلوا یا ملائکۃ المقربین، ان کی ڈیوٹی ہے امام رضا کے دروازوں پر، اجازت دے کے داخل ہوتے ہیں نا۔ کل وہ مسائل پڑھ چکا، لیکن جملہ کہو، یا امام رضا آپ کے حرم میں یا ائمہ معصومین کے جہاں پر بھی جائیں، اس میں دخول لے کر داخل ہوتے ہیں، لیکن آپ کی دادی فاطمہ کے بغیر اجازت کے داخل ہو،
عزاداروں، امام رضا کے ماننے والوں، امام رضا علیہ السلام کو مامون ملعون نے بلایا اپنے پاس۔ جب امام رضا علیہ السلام مامون کے پاس گئے، ابا سلط امام کا ساتھی ہے، صحابی ہے جو امام کے ساتھ رہتے تھے، ابا سلط کے ساتھ چلے۔ امام رضا علیہ السلام نے ابا سلط سے کہا تم باہر رہو، میں اندر جا رہا ہوں، اگر یہ میری ابا میرے سر پر ہو تو مجھ سے بات نہ کرنا، سمجھنا میرا کام تمام ہو گیا، اور اگر سر سے نیچے ہو تو پھر مجھ سے کلام کر سکتے ہو۔ ابا سلط کہتے امام رضا اندر گئے، میں دروازے کے باہر تھا۔ جب امام رضا اندر گئے، ملعون مامون نے خدا امام رضا کی زیارت نصیب فرما، ملعون مامون نے امام کی خدمت میں انگور پیش کیے، انگور زہر آلود تھے۔ میں ختم کروں گا مدینے پہ سننا، امام رضا علیہ السلام تو انگور دیے جس میں زہر تھے، امام نے 2-3 دانے کھائے، ملعون کہتا اور کھائیے، امام نے فرمایا جو تو چاہتا ہے وہ اسی سے ہو جائے گا۔ امام علیہ السلام جو امام رضا کے حرم میں جا کر رو کر آئے ہیں، وہ امام کا روزہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ عزاداروں، ایک مرتبہ امام باہر آئے، ابا سلط کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا امام کے سر پہ چادر ہے، ابا ہے، امام خاموشی سے چل رہے ہیں، اور میں بھی امام کے پیچھے ہو لیا۔ امام اپنے حجرے میں داخل ہوئے، دروازہ بند کر دیا، ابا سلط کسی کو اندر مت آنے دیجیے۔ عزاداروں، امام رضا کی تاریخ لکھتی ہے امام جب اندر آئے زہر نے بہت زیادہ اثر کیا۔ جب زہر اثر کرتا ہے تو پانی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ امام رضا کبھی دائیں کروٹ لیتے ہیں، کبھی بائیں کروٹ لیتے ہیں، اور زبان پہ جملہ ہے اے میرے جد حسین تیری پیاس پر سلام، اے میرے جد حسین تیری غربت پر سلام۔ یا ذرا کیا خوب ادا کر رہے ہیں امام رضا کی مصیبت میں آنسو بہانے کا۔ میری ماں بہنوں، مجھے سننے والوں، طاقت رکھنا 2 جملے سننے کی۔ امام زمانہ ایک لحظے کے لیے توجہ فرمائے ہماری طرف میرے مولا۔ حجرے میں آئے، ادھر کروٹ ادھر کروٹ۔ ہاں، ایک مرتبہ ابا سلط کہتا ہے میں نے ایک آواز سنی کہ جو اندر سے آ رہی ہے، یہاں سے تو کوئی گیا نہیں تھا، میں نے دروازہ کھولا تو ایک 5 سال کا بچہ امام رضا کے پاس بیٹھا ہے۔ امام رضا اسے وصیت کر رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں بیٹا میرا آخری وقت ہے، آج کے بعد امامت کا منصب آپ کے پاس ہے۔ ابا سلط کہتے مجھے دروازہ بند کہاں سے آیا؟ کہا ابا سلط جس خدا نے مدینے سے یہاں بھیجا اس خدا نے بند دروازے سے بھیج دیا۔ آوازارو سنو، ایک مرتبہ بیٹا اور باپ باتیں کر رہے تھے، آج ہی کی رات کسی پہر امام رضا کے روح نے پرواز کیا، مشہد میں آوازیں بلند ہوئی انا للہ و انا الیہ راجعون، قاسم غریب کا بیٹا مارا گیا، معصومہ کا بھائی مارا گیا۔ اے مشہد کے لوگوں، میرا امام رضا مارا گیا، زہر سے مارا ہے نا، سنو، زہر سے مارا ہے نا، غسل بھی ہوا، کفن بھی ہوا، اور شان و شوکت سے دفن بھی کیا ہے نا۔ مشہد میں دفنا کوئی نہیں تھا جنازے میں اپنا، کوئی نہیں آ سکا، لیکن ایک اور جنازہ تھا مدینے میں جس کو زہر دیا گیا، کلیجہ باہر آ گیا۔ یا امام حسن مجتبی سنو، کلیجہ باہر آ گیا۔ جناب زینب نے جب کلیجے کے ٹکڑے دے کے رونے لگی، حضرت زینب سلام اللہ علیہ موجود،
امام حسین موجود، قاسم موجود. جناب حسن نے پوچھا میرے بھیا میرا عباس کہاں؟ تو وہ باہر کھڑے ہوئے. تو ہم نے بولا عباس کو بلایا، عباس کا ہاتھ لیا، شہزادی زینب کے سر پہ رکھا. عباس میری زینب کے پردے کا تو وہ حافظ ہے. ازادانو حسن نے بلا کے چھوڑا. حسن نے یہ وصیت کی تھی نا کہ میرا جنازہ اگر نانا کے پاس دفن نہ ہونے دے تو جنت البقیع میں دفن کر دینا. جنازہ چلا، سامنے سے تیر لگے، تیروں امام حسن کا بدن میں تیر آ گئے. جنازہ واپس آیا، جناب زینب نے تیر نکال کے رونے لگی. یا امام رضا آپ کا جنازہ بھی اٹھا، مدینے میں حسن کا جنازہ بھی اٹھا، لیکن ماں محمد زہرا کا لال 3 دن میں گورو کفا پتھروں کے نیچے، تیروں کے نیچے. السلام علیکم یا علی ابن موسیٰ الرضا، السلام علیکم یا غریب الغرباء، یا معیز الزعفاء والفقراء، ضعیف و کمزور امام رضا. امام رضا ہماری بھی مدد فرمائی. آپ کی شہادت کی رات عزیز نوجوان بزرگ مائیں بہنوں نے گریہ کی. پروردگار امام رضا کی مظلومیت کا واسطہ، امام کی قربت کا واسطہ، امام کی تشنگی کا واسطہ، پروردگار ہماری اس پرسے کو امام رضا کی بارگاہ میں قبول فرما. پھر اللہ امام رضا کی مدد ہم سب کو نصیب فرما. پروردگار میرے نوجوانوں کو امام رضا کی زیارت نصیب فرما. امام رضا کی سیرت پہ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. یہ مومنین مومنات بزرگ جتنے بیٹھے ہیں پروردگار حق کے امام رضا سب کی حاجات کو پورا فرما. سب جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما. اس فرش ادا کو بچانے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. میرے اللہ بحق امام رضا، بحق امام رضا ہم سب کو غریب الغرباء کی زری کو بوسہ دینے کی توفیق عطا فرما. امام زمانہ کا ظہور نزدیک فرما. امام رضا کے صدقے امریکہ، اسرائیل، آل سعود اور دوسرے عرب ممالک مسلمان جو منافق ہیں بحق کے امام الرضا سب کو نیست و نابود فرما. بحق کے امام رضا انقلاب اسلامی ایران کو سرفراز فرما. نوجوان اور عراق کے جو پاسداران ہیں، عراق کے جو لڑنے والے دشمن کے ساتھ، ان کو کامیاب